اور آپ کی ہی یہ کوشش اور کاوش ہے کہ جو وادی کے اندر خوف و ہراس کی کیفیت ہے آج الحمدللہ وہ دور ہو جائے گی. کیا ماجرا ہوا تھا؟ سارے چوکیدار یہ گل بھائی ہے کہ رات 11-12 بجے بچا آیا تو میں اسی پوچھا بھائی تو کدھر جلے ہیں؟ اسے ہمارے گھر ڈونگی میں بریک آ کپڑ گیا سا تو میں رات لیٹ ہو گیا، موٹر سائیکل پنچر ہو گیا. مطلوب انقلابی صاحب نے کوٹھی کھولو اسے بھائی جلے ہو تو جی نیچ نے موٹر سائیکل ہے اسے نہیں اسے بچے جلے ادھر میں پوچھا بچہ پھر تھوڑا ڈر ہی گیا. پھر اسی دلاسا میں دیتا میں بچہ کسا رات نیرا کدھر جاسی تو چلو بچے کی تھوڑی ہیلپ کراؤ. اس دلاسا جلا دیتا اسے پتر کوئی گڈی سی میں تو ڈوگی پہ چھوڑتا گیا رستہ خطرہ تو آیا تھا اس کمرے چھوڑیا وہ اپنی ڈیوٹی کرنا سی. بچہ اتوں پچھو چھال ماری تو نسی گیا. یہ چوکیدار کی زبانی ہے. رات 11 بجے 1:30 بجے بچہ اتوں چھال ماری اس تو بچہ گم ہویا. یہ پھر اس پورے علاقے لوڑنا رہا بچہ نہیں ملیا. ادھر اس کیمرے بھی جڑے انہوں پر ریسرچ ماریا نے وہ بچہ اس روڈ پر چڑھی حیدری پولا رو پار ہویا. ڈنے تو خبر لگی ہے کہ بچہ صبح اتنے بجے اتنا آیا. اتوں بھائی بندہ پنڈی گیا پنڈی تو اس فون ماریا کہ ماننا لے گل ہوئی امی نہ پوڑی تک اگواہ کیا تو میں ملتان ہاں بھائی 8-9 گھنٹے بندہ ملتان کس طرح جانا ہے؟ ہیلی کاپٹر پر گیا جا کوئی رٹا سے ملتان جانے کے لیے کم از کم 15 سے 16 گھنٹے لگتے ہیں ملتان کے اور 15-16 گھنٹے واپسی کے لگتے ہیں اور 32-36 گھنٹے کے یہ وقفہ بنتا ہے اور وہ بچہ 18 گھنٹے میں واپس گھر بھی پہنچا ہے. گھر بھی پہنچی ہے. اور صاحب لائن ہر بندہ اس چیز کی اس کی ریسرچ کرے کہ سفر کتنی دیر بندہ جانا اور کتنی چشنا. اس علاقے میں اس تھی خبر نہیں وجہ تو بچے بہت خوف پیدا ہے. ماڑا 12 سال نہ بچہ اس بھی ہے آبا نہ جانا سکول تو ماڑے نال جلو. یہ علاقے میں جی دہشت گردی ہوئی ہے یہ لوگ جھوٹ مار رہے ہیں. لہٰذا انہوں لوگوں کی جھوٹ نہیں مارنا چاہیے. جہے سارے افسر ہیں ملازم ہیں لکھ روپیہ انہوں نے تنخواہ ہے 2-2 لاکھ روپیہ تنخواہ اس طرح وہ سہن لگا تو ملک نہ تو بیڑا گرک ہوئی گا. کیا وہ ستے تو نہیں جی ہوں گھر اصل بھی ماڑیاں کرا جہے پولیس والے وہ کیا کر رہا ہے یا سکوٹیاں کیا کرن سڑے واسطے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں اور کروڑوں درود سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے اوپر. صداقت نیوز سچ کی آواز کمزور طبقے کی جاندار آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ طالب حسین. ہم نے کچھ دن پہلے ایک رپورٹ تیار کی تھی جو سملار لانگڑا سے ایک بچہ اغوا ہو کے اس کی زبانی یہ تھا کہ میں علاقہ پاکستان میں مجھے لے کے چلے گئے تھے اغوا کار ملتان سے انہوں نے جا کے چھوڑا ہے مجھے. میں بڑی مشکل سے جان بچا کے بھاگا ہوں. اختلاف نیوز اسی کھوج میں ہم حقائق کی تہہ تک پہنچے ہیں کہ اصل حقائق کیا ہیں اصل بات کیا ہے اور آج ہم اس کی تہہ تک پہنچ چکے ہیں کہ اصل ماجرا ہوا کیا تھا. وادی کے اندر خوف و ہراس کی کیفیت ہے. اغوا کار گروپ یہاں پر پھر رہے ہیں چھرا گروپ یہاں پر پھر رہے ہیں اور اسی طرح اغوا کی وارداتیں ہو رہی ہیں. مگر اصل میں حقیقت کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ دھنا بازار ہے. یہ دھنا بازار ہے اور اس بازار کے اندر میں اس وقت موجود ہوں. وہ بچہ یہاں پر کیسے پہنچا اور کس ٹائم پہ آیا دھنا بازار کے چوکیدار سے کیا بات اس کی ہوئی اور اس نے کس بلڈنگ میں رکھا. یہ وہ بلڈنگ ہے کہ جس کے اوپر اس چوکیدار نے اس کو رکھا تھا کہ تم کدھر سے آئے ہو کون ہو کیا کر رہے ہو. چوکیدار نے جو بات بتائی یہ دھنا بازار کا جو چوکیدار ہے یہ اس کا کمرہ ہے. یہاں سے اس نے بچے کو لے جا کے اوپر والی منزل میں رکھا کہ آپ یہاں پہ رہیں کیونکہ رات کا وقت ہے. یہاں پر اگر کوئی اس طرح اللہ نہ کرے کوئی مس ہیپ ہو گیا یہاں پر کوئی جانے والی گاڑی ہوگی میں آپ کو بٹھا دوں گا آپ واپس گھر چلے جائیں گے. وہ جو دروازہ ہم نے آپ کو کھول کے دکھایا ہے چوکیدار اس کو اس کمرے میں لے کے آیا اپنے کمرے میں کہ یہاں پہ بیٹھو. ہم چوکیدار سے بھی آپ کو ملائیں گے مگر آپ کو پہلے یہ ساری صورتحال بتاتے ہیں. وہ گئے ہیں پانی لینے کے لیے رات کو 1 بجے کے ٹائم پہ انہوں نے نیچے وہ دروازہ بند کیا ہے جو انٹر ہوتا ہے ان کمرے کے جو کمرے بنے ہوئے ہیں. وہ بچہ یہاں سے اوپر آیا ہے ان سیڑھیوں سے چھت سے اس نے کیسے چھلانگ لگائی ہے. وہ اس چھت کے اوپر آیا پھر اس چھت سے اس نے نیچے ادھر چھلانگ لگائی ہے. وہ نیچے دروازہ بند ہے. یہ بھی بلڈنگ ہے یہ ہم دوسرے فلور کے اوپر اس وقت موجود ہیں اور یہاں سے اس نے نیچے چھلانگ لگائی ہے. یہ نیچے جو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کچا ایریا ہے جھاڑیاں ہیں اس ایریے میں اور اس ایریے میں اس نے چھلانگ لگائی ہے. ہم جس وقت بات کریں گے جو اس بازار کے جو واچ مین ہیں ان سے جو مکمل تفصیل ہوگی وہ آپ کو بتائیں گے. جی اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں ان کے پاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا نام سنا؟ عارف نام بڑا ہے. عارف صاحب کتنے عرصے تو تساں تنے بازار تھے چوکیدارا کرنے؟ تقریباً 3 سال تو. 3 سال تو. اچھا جس دن سملاراں بچہ اغوا انہوں نے جڑی افواہ اٹھی سی وہ تساں پتہ ہے؟ بالکل جی پتہ ہے. اچھا اس نے تسیں پتہ ہے تو تساں راتی جڑا واقعہ تساں نال اتھا گزریا آیا جڑا کچھ ہویا تساں وہ دسو حال. اساں چوکے بیٹھے سے میں نے آپ کو ڈائی دا بچہ آیا پرلی سائڈ تو وہ مڑی ڈونگی روڈ پر چڑھیا اس کی آواز دیتی کہ بچہ کھا لے. پرلی سائڈ کیڑی سائڈ پر؟ یہ ڈونگی روڈ پر چڑھ جانی ہے روڈ امنا پیا کیڑی پاسوں سے؟ یہ اپنے گجاڑی روڈ پر ہوئی سی تنیل جڑی ادھر بٹلا والی سائڈ پر جڑی بٹلے روڈ پر. اس کا بچہ آیا کول بیٹھا ماڑا نام اسی بالیا سے اسی پوچھا میں نام سنا کتوں آیا ہے حاجی بریج تو آیا میں کتنے جاسے ہیں ڈونگی رہنا.
میں کہا ڈونگی رہنا ہے ہاں کیا کرنا ہے کہا کپنے رہا میں کہا کون ہے نال بڑا ہے ہمارا پائی سی نال موٹر سائیکل پر آیا انقلابی صاحب نے گھر کو لائی ہے وہ موٹر سائیکل پنچر ہوئی ہے اس تو بعد ہٹی دا پھر مڑی دا وہ آیا جناب پیادل اتھا تو میاں آخنا جی گل ہے میں جی چلو بہو گڈی موٹر سائیکل بہو ناب جسا اتھا ناب اس آ گیا جی کیا پتا پائی لگا گیا مڑی تا اس تو بعد مڑی تا پھر نال میرے بچے کی اتنے پالیا بچہ رون پیا اس میں دلاسی چلاسے دیتے میں کیا نام تھوڑے ابے نا فلانا نام ہے حفیظ کے کیا نام دسیا آفز نے دس دن اس تو بعد پھر مڑی تا اس کی بالی چھوڑیا میں بہو کوئی گڈی اسی تو اس گڈی بال سو کیا ٹائم سی راتی نا 12 بجے ٹائم سے راتی 12 بجے نے ٹائم 12 بجے ٹائم سے چلو اس کی بالیا نہ بھی گڈی میں بہو کوئی گڈی اسی تو اس گڈی بالی چھوڑ سو نہ ٹوٹوں گی لائی چھوڑ سی اگر گڈی والا نہ آیا تو مجھے کیونکہ میرا کل ریسو میرا کمرے سویرے اذان ہوتی تو تمہیں 1800 تو لگا جائیں گھر کوئی بگیا چلا مڑی کمرے چ آتا نال کمرے پالیا میں پانی بوتل کی نہیں مسجد ہی لگا گیا مسجد مڑی تو نال چلا آیا تو مڑی کمرے تک کیا تو بچہ کوئی نہیں بس پوچھ اچھا کمرے سے واپس آیا تو بچہ کوئی نہیں سی پھر بچہ ناول چڑھیا ناول پیچھے چھتہ پہ چڑھیا چھتہ پہ تک مڑی پیچھے لیٹ ماری ہے میں بچہ ٹٹھا نہیں چال نہیں ماری ہے پیچھے مڑی بیٹری شیٹریاں ماریاں گیا پیچھے تک کیا سنیا کوئی بچہ نہیں سی اچھا وہ بچے نہیں تساں تصویر تسیں کس طرح پتہ چلیا کہ یہ جڑا وہی بچہ جڑا سملاراں والا تسیں کس طرح پتہ چلیا یہ دوے دڑے نا انٹرویو پر ناتا کیا جڑا اساں انٹرویو ہندا ہے سملاراں بچے نا پھر تسیں پتہ چلیا کہ یہ ہوا بچہ ہے یہ ہوا بچہ ہے اس دسیا تساں کی انٹرویو یہ اپنا کیا نا نیٹ پر تک موبائل پر جو صاحب ندیم صاحب تساں ہی ہو جی یہ ندیم صاحب جی جنہ اس پہلے انہیں ویڈیو تکی ہے جڑی صداقت نیوز نے پر لگی ہے اس بچے نے اغوا نے حوالے نال تا وہ پھر انہاں بھائی ہوراں نال گل کیتی کہ انہاں کی جڑی انہاں بھی سٹوری سنائی کس طرح کیا گل ہوئی ہے یہ ایک دن بازار سنیا جانا کہ راتی کو بچہ نا اس چوکدار ہے جانا تو یہاں کو پوڑیا جانا تو میں انہیں دوسرے دن پوچھا جانا میں جی دسو کہ وہ جڑا بچہ سی جانا سو راتی پوڑیا وہ کیا کوئی واقعہ سی تو کتھا سی بچہ بچہ ادھر کو بری سائڈ تو آیا سی جانا تو جانا سی وہ سی میں ڈونگی نایا ہے اس تو ڈونگی نایا تو اس تو بعد جناب اس انہیں پوڑی دا جناب میں جی اگر بچہ وہ ایک سملاراں تو ہی گیا جانا ممکن ہے شاید وہ نہ آیا جانا انہیں جی کہ اس میں کوئی ویڈیو یا فوٹو شوٹ ہوا دسو تو ممکن ہے میں پچھاڑی کی نہ اسی وہ پھر یار سونی ویڈیو جانا انہاں کی دسی ہے اس پر آخنا جی کہ انہیں آخیا جانا کہ لگنا تو یہی ہے تو یہ واقعہ سی جناب جناب اچھا تساں کی اساں کتنا فیصد یقین ہے تساں کی اساں بچے نے تصویر بھی دسی ہے تساں بچے نے تصویر بھی دسی ہے اساں تساں اس بچے کی بھی تکیا ہے جڑا تساں نے کول سی ظاہر ہے راتی رہا بلب بھی ایسی بلنا اس بچے نے اور اس بچے نے آپس وچ تساں کتنا یقین ہے کہ وہی بچہ سی لیکن اصل تقریباً 95% نابے دس سکنے کہ بچہ ہوا ہے 95% تساں آہی سکنے ہو کیا کہ جس وقت کیمرے چ اساں بچے نے ویڈیو بنائی ہے اس وقت نہاتیا دھوتیا صاف ستھرا پینٹ شرٹ نے وچ سی اس وقت اس نال لباس کیا سی پہلے کوئی چٹی شرٹ لگی سی پینٹ پر تو میں نہیں غور کی لیکن البتہ چٹی شرٹ لگی سی اس نے پھاٹیاں پی اصل اچھا لکیراں والی شرٹ لگی والی شرٹ سی نام جی بہت شکریہ بہت مہربانی تساں اپنا ایک فرض ادا کیتا ہے جی اس وقت ہم موجود ہیں آزاد کشمیر ضلع کوٹلی تحصیل کھریٹا میں اور یہ تھانہ پولیس کھریٹا کی عمارت یہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں جائیں گے ہم ایس ایچ او تھانہ پولیس کھریٹا سردار سہیل یوسف صاحب کے پاس آزاد کشمیر کے جانے مانے اور فرض شناس افسران میں ان کا شمار ہوتا ہے مجرموں کے لیے وہ ایک دہشت کی علامت ہیں اور انہیں دیکھ کے جب سے ان کی تعیناتی اس تحصیل کھریٹا میں ہوئی ہے اور یہاں پر جو منشیات کا دھندا کرنے والے تھے خاص طور کے اوپر وادی بنا کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے جاتے تھے کہ یہاں پر یہ منشیات فروشوں کے لیے یہ جنت ہے مگر وہ سب جو منشیات فروش تھے اس وقت گراؤنڈ ہو چکے ہیں زیر زمین جا چکے ہیں دہشت کی علامت خوف کی علامت مجرموں کے لیے انسپیکٹر ایس ایچ او سردار سہیل یوسف چلتے ہیں ان کے پاس اور ان سے اس چیز کے اوپر موقف لیتے تو جی ناظرین اس وقت ہم پہنچ آئے ہیں تھانہ پولیس کھریٹا میں انسپیکٹر ایس ایچ او سہیل یوسف صاحب کے پاس جو اغوا ہوا تھا بچہ جو اس کی سٹوری تھی وہ ہم نے آپ کو دکھائی تھی اور پھر جو اصل حقائق تھے جو اس دنا بازار کا چوکیدار تھا اس کے بھی ہم نے بیان لیے تھانہ پولیس کھریٹا میں بھی چوکیدار نے آ کے بیان دیے ہیں اس بچے سے بھی بیان لیا گیا ہے اصل حقائق جانیں گے کہ ایس ایچ او صاحب کس نتیجے کے اوپر پہنچے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی سوشل میڈیا پہ ریکویسٹ کی تھی اہلیان کھریٹا سے کہ جو غیر تصدیق شدہ اطلاعات ہیں ان پہ بالکل کسی طرح سے بھی یقین نہ کریں نہ کان دھریں تو اسی تسلسل میں یہ بات کروں گا کہ یہ جو بچہ تھا اسامہ یہ بیسیکلی جب جس رات کا یہ بیان کر رہے ہیں جی کہ وہ ادھر گیا ہے ملتان گیا ہے پنڈی گیا ہے وہ جو کہانی سوشل میڈیا پہ چلی ہے اس میں حقیقت نہیں ہے چونکہ ابھی وہ جو دھنا کا چوکیدار ہے اس نے آگے اسٹیٹمنٹ دیا میں کہ جی یہ اس رات کو اس کے پاس رہا ہے وہاں سے جا رہا تھا پھر وہ اس کے کمرے میں رہا ہے وہاں سے پھر وہ بھاگا ہے تو ابھی اس کی اور اس کی بالمواجہ ہم نے انکوائری بھی کی ہے
تو واقعات یہ پائے گئے ہیں جی کہ یہ بچہ بالکل جو ہے وہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے. اور میری جتنے لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں دیکھتے ہیں ان سب سے میری یہ گزارش ہے کہ جو بھی خبر ہے وہ تصدیق کے بغیر جب آپ نشر کریں گے, اس کو ہائی لائٹ کریں گے, تو اس کے نتیجے میں ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں ایک نیگیٹو جو امپیکٹ ہے وہ آتا ہے. ابھی اس کا یہ ہوا کہ اس بچے نے جھوٹ بولا اور اس کے نتیجے میں سوشل میڈیا پہ یہ ساری چیزیں وائرل ہوئی, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ بہت سارے بچے جو گھر والوں سے تنگ تھے, اسکول والوں سے تنگ تھے, جن کا ایجوکیشن وائز کوئی اچھا ٹریک ریکارڈ نہیں تھا, وہ 2-3-4 بچے اس طرح کے ہیں جی کہ انہوں نے ایک سٹوری سنائی کہ جی اس طرح میں اغوا کی کوشش کی گئی, اور کئی بچے ہیں جو وہ اسکول جانا انہوں نے چھوڑ دیا اس بہانے کے ساتھ. تو میری یہی ہے الیان کوئٹہ سے گزارش میری یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا ایک علاقہ پرامن علاقہ ہے جہاں نہ اس سے پہلے اس طرح کا کوئی کڈنیپنگ کا واقعہ ہوا ہے, اور امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کا تعاون رہا تو اس کے بعد بھی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوگا. اور یہ جو سوشل میڈیا پہ پچھلے دنوں میں وائرل ہوئی تھی واقعات, وہ سارے کے سارے مطلب وہ جھوٹے ثابت ہوئے. اس اسامہ والا واقعہ یہ غلط ہے. اسی طرح دوسرا بچہ ایک سگیام سے گیا تھا, وہ بھی اسی طرح وائرل ہوا جی کہ یہ ہوا, تو اس نے بتایا جی کہ اس طرح میرے جو والدین ہیں مجھے اسکول سے ہٹ کے کہیں اور کسی درس پہ مدرسے میں لے کے جانا چاہ رہے تھے, تو میں اس وجہ سے بھاگ گیا, وہ پناگ شریف سے مل گیا. تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. البتہ اس سے ایک جو مطلب ہر چیز کا کوئی نیگیٹو اور کچھ پازیٹیو بھی ہوتا ہے, اور اس جو اویئرنیس کا ماحول ہے اس کا ایک پازیٹیو پہلو یہ ہوا کہ پورے علاقے سے ہمیں رپورٹنگ آنے لگی, کوئی پھیری والا گیا, کوئی اس طرح کا بندہ گیا جس کو کوئی جاننے والا نہیں تھا, اجنبی تھا, تو لوگوں نے ہمیں اطلاع دی. تو پلیز اس کا جو پازیٹیو پہلو ہے اس کو بہرحال آپ لوگ اپنائے رکھیں, اور کوئی بھی اگر اجنبی شخص آپ کو ملتا ہے, کسی طرح کی اطلاع ہوتی ہے, تو یہ میں ایک اپنا نمبر جو ہے وہ بول رہا ہوں, مجھے اطلاع دیں. تھانے کا سرکاری نمبر ہے, اس پہ اطلاع دے سکتے ہیں. ہمارا کنٹرول روم ہے, اس پہ اطلاع دے سکتے ہیں. میرا نمبر 030052545520 نمبر ہے میرا, اس پہ آپ اطلاع دے سکتے ہیں. اسی طرح 931800 تھانے کا سرکاری نمبر ہے, اس پہ اطلاع دے سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے, اس کا جو پازیٹیو پہلو ہے اس کو اپنائے رکھیں پلیز, اور جو اس کی نیگیٹو چیز جا رہی ہے بچوں کے حوالے سے, وہ میں سب اہلیان علاقہ کو انشاءاللہ کہتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ ایک محفوظ علاقے میں رہ رہے ہیں. اس طرح کا کوئی واقعہ نہ اس سے پہلے ہوا, اور انشاءاللہ ہم جو ہیں وہ ہمہ وقت عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ کوشاں ہیں. اور محکمہ پولیس بالکل عوام کے ساتھ, ان کے تعاون کے ساتھ, ان کی جو حفاظت کی ذمہ داری ہے جان و مال کی, انشاءاللہ اس سے آگاہ ہے, اور بخوبی ہم جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا تعاون رہا تو جرائم پیشہ لوگ انشاءاللہ یہاں نہ تو ہم انہیں آنے کی اجازت دیں گے, نہ ہی انشاءاللہ ان کے مضمون مقاصد یہاں پورے ہوں گے. تو بس یہی میسج ہے کہ رابطے میں رہیں, اور اگر کسی طرح کی کوئی غیر قانونی کوئی بھی سرگرمی دیکھتے ہیں تو وہ برائے مہربانی ہمیں یہ جو میں نے نمبر بتایا اس پہ اطلاع دے سکتے ہیں, سرکاری نمبر پہ اطلاع دے سکتے ہیں. اور جس طرح یہ اویئرنیس کا ماحول پیدا ہوا ہے, بنا ہے, کہ جو بھی غیر قانونی یا غیر ریاستی مطلب وہ اس طرح کا بندہ جس کا وہ ایک اجنبی شخص ہے, جس کا علاقے سے تعلق نہیں ہے, جس طرح لوگ ایک تواتر کے ساتھ تھانے میں اطلاع دے رہے ہیں, یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. تو انشاءاللہ پہلے ہی ہمارا بہت پرامن علاقہ ہے, تو انشاءاللہ مزید اس کو ہم پرامن بنائیں گے. بہت شکریہ.